اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین کہنے کہ علم رجال اور سوانح نگاری کے اس فرق کو سمجھنے کے بعد جیسا ہم نے گزشتہ دروس میں بیان کیا ہے کہ علم رجال اور سوانح نگاری کے جو درمیان فرق ہے وہ واضح اور روشن ہے، یعنی وہ اس کو ہم نے بیان کیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ علم رجال اور سوانح نگاری کے اس فرق کو سمجھنے کے بعد اتنا سمجھ لینا اور ضروری ہے کہ علم رجال علم درایت سے بھی الگ ایک علم ہے، یعنی علم رجال علم درایت سے بھی الگ ایک علم ہے جی، اور دونوں کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے، یعنی علم رجال اور علم درایت کے، کہ علم رجال سے راویوں کے حالات طے کیے جاتے ہیں اور ان کے اعتبار اور عدم اعتبار کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یعنی مین چیز کیا ہے علم رجال میں؟ علم رجال میں مین چیز کیا ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے شروع سے فرق؟ راویوں کے حالات طے کیے جاتے ہیں علم رجال میں جی، علم رجال میں راویوں کے حالات طے کیے جاتے ہیں اور ان کے اعتبار اور عدم اعتبار کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا یہ شخص، یہ انسان، یہ راوی معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے، یہ فیصلہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور علم درایت سے روایت کے مضمون کا فیصلہ ہوتا ہے۔ علم درایت میں کیا ہوتا ہے؟ روایت کے مضمون کا فیصلہ ہوتا ہے کہ آیا یہ مضمون قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ یعنی علم درایت اور رجال میں کیا فرق ہے؟ یعنی علم رجال میں راویوں کا اعتبار اور عدم اعتبار طے ہوتا ہے، اور درایت میں کیا ہوتا ہے؟ روایت کے مضمون کو قابل اعتبار یا عدم قابل اعتبار جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، یا اسے سمجھے کہ یہ بات یہ قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے۔ فرق واضح ہوا دونوں میں؟ شاہد صاحب ہو رہی ہے ان کے اعتبار اور عدم اعتبار کے بارے میں، یعنی جو راویوں کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے علم رجال میں، یہ بحث ہوتی ہے یا چھانبین ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کس لیے؟ تاکہ ان کا اعتبار اور عدم اعتبار ثابت ہو سکے کہ یہ راوی، یہ شخص معتبر ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہے علم رجال۔ اور علم درایا کیا ہوتا ہے؟ روایت کے مضمون کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ کیا بات ہوتی ہے روایت کے مضمون کے بارے میں؟ کہ یہ قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے۔ اس کو آپ نوٹ لگائیے، اس پہ آپ اچھی طرح لکھیے، آپ اسے آپ جو ہے وہ لائن کھینچیے، کتاب میں لائن کھینچیے۔ جی اسد صحیح صاحب سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسد صاحب سمجھ میں آ گیا؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ اور بات ہے کہ بعض اوقات علم درایت میں بھی بعض رجال کے مسائل شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ الگ چیز ہے کہ علم درایت میں بھی کبھی کبھی علم رجال کے مسائل شامل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب علوم، یہ والے علوم، یعنی رجال ہو، درایت ہو، یعنی سب آس پاس ہیں، قریب ہیں، یعنی ایک دوسرے میں کہیں نہ کہیں جا کے یعنی مل سکتے ہیں اور مل جاتے ہیں۔ کیونکہ روایتی کے بارے میں بس اتنا فرق ہے کہ رجال میں راوی کے بارے میں بات ہے اور درایت میں روایت کے بارے میں بات ہے، متن کے بارے میں اس کے بات اور گفتگو ہوتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں جا کے مسائل شامل ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو، جہاں حدیث کے مضمون کا سمجھنا اس بات پر موقوف ہو جاتا ہے کہ راوی کا طبقہ طے ہو جائے۔ یعنی راوی کا طبقہ طے ہو جائے گا تو پھر مثلا حدیث کا مضمون سمجھ میں آئے، یا حدیث کے مضمون کے ذریعے جو ہے راوی کے طبقے کو مثلا طے کیا جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس بات پر موقوف ہو جاتا ہے کہ راوی کا طبقہ طے ہو جائے اور اس کے مشائخ معلوم ہو جائے، یعنی
مشائخ جن سے انہوں نے حدیثیں لی ہیں، اساتذہ اس کے بزرگ اساتذہ جس سے انہوں نے روایت کو یا حدیث کو لیا ہے، کہ اس کے بغیر مفہوم کا سمجھنا ناممکن ہو جاتا ہے اور یہ بحثیں ضروری ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے یعنی جن راویوں سے یعنی روایت میں جان کب پڑے گی جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ اس روایت کو کن کن لوگوں سے لیا گیا ہے، اس روایت کے راوی کون کون لوگ ہیں، کس طرح کے ہیں، ان کا کیا معیار ہے، یہ رجال میں دیکھا جائے گا۔ صحیح۔ بہرحال علم رجال ایک انتہائی اہم اور شریف علم ہے۔ کیا ہوا؟ علم رجال انتہائی اہم اور شریف علم ہے جس کے بغیر روایات پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ روایات پر عمل کر لے، روایات کو سمجھ لے، روایات سے دین حاصل کر لے علی حسین صاحب، اور وہ علم رجال کو دوست نہ رکھتا ہو، علم رجال سے لگاؤ اور محبت نہ کرتا ہو، تو پھر جو ہے وہ تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ روایت کو سمجھ سکے، بلکہ ضروری ہے جو شخص چاہتا ہے کہ صحیح طرح روایت کو سمجھے یا صحیح سے روایت کی قیمت کو اور اس کی عظمت اور اہمیت کو سمجھے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رجال پر غور کرے اور علم رجال کو حاصل کرے۔ کہتے ہیں بہرحال علم رجال ایک انتہائی اہم اور شریف علم ہے جس کے بغیر روایات پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، اور روایات پر عمل کرنے کا راز یہ ہے کہ انسان اس علم پر مکمل دسترس رکھتا ہو۔ یعنی روایت پر عمل کب کرے گا انسان؟ جب اسے علم رجال پر دسترس حاصل ہو، ورنہ روایت صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے، موثق بھی ہو سکتی ہے، تو کیسے انسان جو ہے وہ عمل کرے روایت پر؟ کون سی روایت کو لے گا، کس معیار کے تحت لے گا، کب لے گا؟ جب اسے علم رجال پر کیا ہو، دسترس حاصل ہو، یعنی علم رجال پر اسے باقاعدہ ملکہ ہو، وہ راویوں کے بارے میں اسے پورا علم ہو، راویوں کو سمجھتا ہو اور متن حدیث کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہو، جبھی تو عمل کر سکتا ہے اس پر جائے، ورنہ کیسے عمل کرے گا جو ہے وہ روایات پر؟ یعنی روایت کا ہونا کافی تھوڑا ہی ہے دین کے لیے کہ ہمیں روایت مل جائے تو بس تھوڑے دین مل گیا ہمیں، نہیں، روایت صحیح ہونی چاہیے، صحیح روایت ہونی چاہیے، راوی صحیح ہونے چاہیے، مضمون اس کا صحیح ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب ان تمام باتوں کو دیکھے گا انسان، ان کو پرکھے گا، تو اس کے بعد پھر عمل کرے گا، پھر دین کو سمجھے گا۔ صرف روایت کا پا لینا کافی نہیں ہے، روایتیں تو بہت مل جائیں گی، لیکن کیا ان کو دین میں داخل کیا جائے گا یا ان سے دین لیا جائے گا؟ ان روایات سے ضروری نہیں ہے، تمام روایات سے دین لیا جائے ضروری نہیں ہے، بلکہ روایت اسی وقت پر جو ہے وہ دین ملے گا روایت سے جب آپ کو علم رجال پر دسترس حاصل ہو، مہارت حاصل ہو، ملکہ حاصل ہو، علم رجال آپ اچھی طرح جانتے ہو، اور علم درایات۔ صحیح، علم درایات میں کیا ہوتا ہے؟ مضمون روایت کو دیکھا جاتا ہے، متن روایت کو دیکھا جاتا ہے کہ روایت کا مضمون کس طرح کا ہے۔ صحیح، کہہ رہے ہیں کہ ورنہ اس کے بغیر نہ روایات کو قابل عمل بنایا جا سکتا ہے، یعنی علم رجال کے بغیر، اور نہ احکام شریعت کا مکمل ادراک کیا جا سکتا ہے، بلکہ اگر ہمیں اگر روایات پر عمل کرنا ہے یا احکام شریعت کا ادراک کرنا ہے روایات کے ذریعے، تو ضروری ہے کہ ہم علم رجال کو حاصل کریں۔ بغیر علم رجال کے حاصل کیے ہم دین اور شریعت یا احکام کو ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ روایات تو بہت ساری ہیں، بہت ساری روایات آپ کو ملیں گی، آپ کیسے ہر روایت پر عمل کر سکتے ہیں، کیسے ہر روایت کو لے سکتے ہیں آپ؟ جو ہے روایات تو بہت ساری ہیں، لہذا ان روایات کو سمجھنے اور اس میں معیار اور میزان قائم کرنے کے لیے کہ ہاں یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت قابل اعتماد ہے، یہ روایت قابل اعتبار ہے، یہ روایت جو ہے قابل عمل ہے، یہ روایت قابل بھروسہ ہے، تو اس کے لیے ہمیں علم رجال کی ضرورت ہے، اور علم رجال کے ساتھ ساتھ علم درایت کی ہمیں اس میں ضرورت اور حاجت پیش آئے گی۔ لہذا علم رجال انتہائی اہم اور شریف علم ہے جس کو کسی بھی دین یعنی احکام کو حاصل کرنے والے کے لیے سیکھنا اور حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم رجال میں جاسوسی مقصد نہیں ہے، کسی کی زندگی پر انگلی اٹھانا مقصد نہیں ہے، کسی کے کردار کو اچھالنا مقصد نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اس انسان کے بارے میں تحقیق کرنی ہے کہ جو راوی ہے، جس نے روایت کو نقل کیا ہے،
صرف روایت کو صحیح اور خطا سمجھنے کے لیے اس کے بارے میں ہمیں جاننا ہوتا ہے، تاکہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ انسان سچا ہے تو روایت بھی سچی ہے، اگر یہ انسان اچھا ہے تو روایت بھی صحیح ہے، یعنی اگر یہ انسان جو ہے بہترین ہے، اس کے یہاں کوئی یعنی کردار کا یا اخلاق کا یا عدالت میں کوئی نقص نہیں ہے، تو جتنا وہ ہوگی اسی اعتبار سے اس انسان کا بھی جو ہے وہ عظمت اور اہمیت اتنی ہی روایت بھی اس کی اہم ہوگی، لہٰذا جتنی روایت اہم ہوگی اس پر اتنا عمل کرنا آسان اور بہتر ہوگا۔ لہٰذا روایت پر عمل کرنے کے لیے راوی کا معلوم ہونا ضروری ہے، لہٰذا علم رجال شریف اور انتہائی اہم علم ہے، جس سے ہم احکام شرعیہ کو حاصل صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں روایت کے ذریعے سے۔ نکتفی علی هذا المقدار، باقی غداً سے انشاءاللہ فی امان اللہ، خدا حافظ۔